السلام علیکم، کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں آفاق نور۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ 15 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی سمری پر فیصلہ کرے گی۔ صحافیوں کے احتجاج اور پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے معاملے پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان سے تعلقات کا جائزہ لیں گے امریکی وزیر خارجہ، دیکھیں گے کہ افغانستان میں امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے اور پاکستان سے کیا توقعات ہیں۔ اینٹونی بلنکن پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کو اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک طالبان خواتین کے حقوق نہیں دیتے۔ 30 ستمبر سے بغیر ویکسینیشن فضائی سفر پر پابندی ہوگی۔ سربراہ NCOC وفاقی وزیر اسد عمر ویکسین نہ لگوانے والے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس بھی بک نہیں کرا سکیں گے۔ ان کا داخلہ شاپنگ سینٹر میں بھی بند کر دیا جائے گا۔ 40% ویکسینیشن کا ہدف حاصل کر لیا تو پابندیوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ ANP کی شازیہ اورنگزیب نون لیگ میں شامل۔ ANP کا سیاسی کردار مایوس کن ہے۔ PDM سے علیحدگی افسوسناک ہے۔ شازیہ اورنگزیب کٹن سیاسی حالات میں نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ای پے کے ذریعے 40 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصول کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار 55 لاکھ سے زائد شہری ای پے کے سہولت سے مستفید ہو چکے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام کو گھر بیٹھے سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ آٹومیشن کی وجہ سے عوام کو اب سرکاری محکموں کے چکر نہیں لگانا پڑتے۔ شاہد خاقان عباسی کی وکیل کی نیب کی گواہ پر جرح مکمل۔ وقفہ سماعت کے بعد نیب کی گواہ سوئی سدرن گیس کی امریکی کے افسر فرحان عمر کے بیان پر بیرسٹر ظفر اللہ نے جرح مکمل ہونے پر عدالت نے سماعت 21 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل کے بیڑوں میں 2 طیاروں کا اضافہ۔ ایک نئی ایئر بس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئی، جبکہ دوسرا طیارہ آئندہ دنوں میں پاکستان پہنچے گا۔ دونوں طیارے 2017 کے ساخت کے ہیں۔ CEO PIA کا PIA بورڈ آف ڈائریکٹرز اور وزیر ہوا بازی سے تشکر کا اظہار۔ معروف ناول نگار، مصنف اور سینئر صحافی طارق اسماعیل ساہگر لاہور میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کے ناولز کمانڈو، بھارت ٹوٹ جائے گا، دھویں کی دیوار اور حصار ٹوٹ گیا اور ریڈ الرٹ نے زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ طارق اسماعیل ساہگر نے 72 سے زائد کتابیں اور ناولز لکھے۔ طالبان کی جانب سے پنجشیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کی تردید۔ انسانی حقوق کی تنظیم کو جائے وقوع پر جا کر تحقیقات کرنے کے لیے رسائی دینے کو تیار ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد۔ ایشین سنوکر چیمپئن شپ پاکستان کے دونوں کیویسٹ پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل آج کھیلے جائیں گے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کیپٹل 51 نیوز۔